بات کہی ہے کہ قرآن کریم اتنی زبردست طاقتور چیز ہے کہ اگر یہ پڑھا جا رہا ہے اور آدمی نے سننے کی سی کیفیت بنائی تب بھی اس کو فائدہ پہنچ جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. تو قرآن کریم کا سننا پھر تراویح میں 20 رکعات میں 100 پارہ اور 27 کو جا کے ختمات ہوتے ہیں اکثر. 540 رکوع بنتے ہیں. ہر رات کے ہر رکعت میں ایک رکوع تو 27 کو ختم قرآن ہو جاتا ہے. فتاوی تاتارخان میں ہے. اور کہتے ہیں صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا. فتاوی قاضی خان میں، بزازیہ میں، ہندیہ میں ہے کہ ختم قرآن تراویح میں 27 کو بہتر ہے، کیونکہ 27ویں کو لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے. ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ نے شاگردوں کو کہا تھا اگر مجھے تمہاری غفلت اور سستی کا ڈر نہ ہوتا تو میں کہہ دیتی کہ 27ویں ہی ہے اور کوئی رات ہے ہی نہیں. لا الہ الا اللہ. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قرآن شریف کے خوشی پر شکرانہ ہے کہ دن میں روزے رکھو اور رات کو 20 رکعت تراویح پڑھو. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے کوئی طور. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے کوئی لائحہ عمل دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا ارادہ کیا تھا، لیکن پھر حکم آیا کہ نہیں 10 دن اور صحیح. فتم میقات ربہ 40 لیلہ، 40 دن پورے ہو گئے. اور مفسرین کہتے ہیں ان 40 دن کے اندر موسیٰ علیہ السلام روزے سے تھے. اور پھر توریت مل گئی ان کو. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف عطا ہوا، اور قرآن شریف امت کے پاس بہت بڑا تمغہ ہے. 7 آسمان کی دولت اور خزانے. قرآن شریف کا بدل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو قائم مقام کر لیں. دیکھو پیغمبر کا بدل ہے سنت حدیث، اس لیے پیغمبر کی زمین. حدیث شریف فتن میں ہے. صبح لوگ اٹھیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے کہ کاغذ ہے اور لکھت نہیں ہے، تو عقل مند لوگ ڈر جائیں گے اور اسی دن قیامت برپا ہو جائے گی. علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ قیامت صبح نہیں آئے گی، صبح کا وقت محفوظ رہے گا. جو غفلت دن کا شروع ہو جائے تو قیامت شروع ہو جائے گی. اور عجیب بات یہ کہی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اس موجودہ کائنات کی روح ہے. جب روح نکل جائے تو پھر دھڑ بیکار ہے، اس کو کہیں بھی پھینک دو، ڈال دو، دفنا دو. یہ تو انسانیت ہے جس کا احترام ہے کہ زمین میں دفنایا جاتا ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ روح نکلنے کے بعد تو وہ بات ہی نہیں رہی. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں آ رہا ہے، کہ فلاں کی لاش آ رہی، تبدیل ہو گیا. وہ نہیں ہے، اس کی لاش ہے. اور جب روح موجود ہو، اگر 200 سال کا بوڑھا ہو، 55 سال کا بیمار ہو، صرف سانس چمک رہی ہو، تو آپ کہیں گے فلاں بابا آ رہا. بیمار ہے لیکن ہے تو صحیح. روح اس قدر قیمتی ہے. تو جب روح نکل گئی تو حدیث شریف میں اب جلدی دفناؤ. اگر بہتر آدمی ہے تو جنت کی قریب کرنا اچھا ہے،
اگر ناکارہ آدمی ہے تو گن کو گھر پر کیوں رکھتے ہو؟ جلدی نکالو یہاں سے۔ ہر حال میں جنازے میں جلدی سنت طریقہ ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ دن کی میت انتظار نہ کرے کہ رات ہو جائے، روشنی میں دفنا دو، لیکن اگر رات کو نوبت آ گئی تو اگلے دن کا انتظار نہ کرے، جتنا جلد ہو سکے جنازہ پڑھ لیا جائے اور مردے کو اپنے مقام کے سپرد کر لیا جائے اور اپنے احکم الحاکمین کے حوالے کر دیا جائے۔ تو چونکہ روح قرآن ہے، اور جب تک کائنات کے اندر قرآن موجود ہے تو یہ کائنات بھی قائم دائم ہے، اور جب روح نکل جائے گی اور قرآن مجید اللہ اٹھا لے گا تو آسمان و زمین سب بے قیمت ہو جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا السماء انفطرت، سارے آسمان زمین چاند ستارے سب بے قیمت ہوگا، تر 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 گر رہے، جھڑ رہے، ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے خوشی میں امت کو کہا ہے کہ یہ روزہ رکھے اور رات کو دیر تک نماز میں اور تلاوت میں مصروف رہے، اس کا نام صلاۃ تراویح رکھی ہے۔ بہت بڑی نماز ہے، مثال نہیں ہے اس نماز کی، اس لیے تو جماعت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں دیکھا گیا 5 آدمی وہاں کھڑے، 10 ادھر کھڑے، 2 ادھر کھڑے، اپنے اپنے قاری کے پیچھے۔ حضرت عمر نے کہا، صحابہ کو جمع کیا اور ان سے کہا یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ یہ تراویح مصلی پر پڑھ لیا جائے اور قاری صاحب پڑھے تو یہ بہتر ہے، یا تم جو ہے نا 5 اس بنگلے میں ہو، 10 اس کوٹھی میں ہو؟ یہ بہت زیادہ وزندار ہو چکے ہیں، گھر سے مسجد نکل نہیں سکتے۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، مصلی بہت بہتر ہے۔ کہا کل رات سے ابی بن کعب، اور جب وہ بیمار ہو یا عذر ہو، تمیم داری، وہی بڑے ماہر قرآن کے، جس نے جزیرے کے اندر دجال دیکھا تھا، اب پیغمبر کو آ کے قصہ سنایا۔ آپ نے کہا اچھا یہ ظاہر ہو گیا ہے، زنجیریں بندی ہوئی تھی، کہا بندی ہوئی تھی، کہا اب نہیں آئے گا، یہ جب زنجیر توڑ کے آئے گا تو اس کے اگلے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتر آئے گا اور باب بیت المقدس باب الدم ہے، اس کو پکڑ کے مار ڈالیں گے۔ حضرت عمر فرض پڑھا لیتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے، اور تمیم و ابی 10 رکعتیں پڑھا کے اور پھر 3 رکعت وتروں کے لیے عمر خود آگے ہو جاتے۔ اور جب یہ جماعت کھڑی ہو جاتی مدینہ منورہ کے حدود میں، مجال نہیں کسی کتاب کے صفحے پر انعام دیتا ہو کوئی ثابت کرے کہ مسجد نبوی میں تراویح کی جماعت اور اس وقت کئی اور لوگ نماز پڑھ رہا، حاشا وکلا، توبہ، عمر کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کر سکتا تھا؟ انہوں نے کہا حلا اجمعکم تحت قارئ واحد، ایک قاری کے پیچھے پڑھنا پڑے گا تو ایک جماعت ہوگی۔ افتراق و انتشار اور گلی اور کوچوں میں اکو بکو، جان چھڑائی ہے، کہیں 3 راتوں کی ہے، کہیں 5 راتوں کی ہے، نہ مسئلے کو دیکھنا ہے، نہ کتاب کو دیکھنا ہے، نہ کوئی ضرورت دیکھنی ہے کہ آپ جلدی کر رہے ہیں، کس خوشی میں جلدی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں جلدی؟ مناسب یہ ہے کہ 29 تائید ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جن کو مورخین لکھتے ہیں جنت الماوا، اپنے زمانے میں مجسم جنت تھے۔ وہ جب چاند ہو جاتا اور پہلی رات 2 پارے پڑھ لیتے تو شاہ عبدالعزیز ان کے بڑے بھائی اور استاذ وہ لوگوں کو کہتے کہ مہینہ 29 کا ہوگا، بھائی صاحب نے 2 پارے پڑھ لیے، 29 کا ہو جاتا، اور جب وہ 1 پارہ پڑھ لیتے تو فرماتے اطمینان رکھو 30 روزے ہوں گے، 30 روزے پورے ہوتے اور 30 تراویح پڑھائی جاتی۔
اللہ تعالیٰ نے شاہ عبد القادر کو یہ کرامت دی تھی، نہ انہوں نے سوچا تھا، نہ ان کو علم غیب تھا اور نہ مخلوق کے زیبا ہے، اتفاق اکثر ایسا ہوا ہے، حضرت کے حالات میں لکھا ہے۔ تو میرا مطلب یہ کہ اخیر تک رمضان میں رہنا، تراویح کا اہتمام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جنہوں نے 5 راتوں کا ختم کیا یا 3 راتوں کا یا 10 کا، انہوں نے ایک سنت ادا کیا، ختم قرآن، لیکن 30 راتوں کی تراویح 20 رکعت ہر رات، یہ مستقل سنت ہے۔ اگر وہ اس کے بعد پابندی نہ کرے تو مجرم ہوں گے، اللہ کے ہاں گناہگار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ قصدن ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بہر شرع کنز میں ہے کہ جو قصدن سنت نہیں پڑھتے وہ قیامت کے دن شفاعت نبی سے محروم ہوں گے۔ قصدن نیکی نہ چھوڑنا۔